اللهم صل على محمد وآل محمد. اچھا یہ تو بیچ میں ایک سوال آ گیا تھا لیکن بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی ڈیٹیلڈ، میں نے تو بہت شارٹ میں کیا اس لیے کہ ٹائم نہیں تھا. مولا نے جو ایک جملہ نہج البلاغہ میں شادی کے بارے میں کہا، یہ ساری چیزوں پہ وہی جملہ جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ نہ آدمی شادی کر کے رہ سکتا ہے نہ بغیر شادی کے رہ سکتا ہے. کچھ چیزیں لائف میں ایسی ہوتی ہیں کہ چوائس نہیں ہوتا. آج کی دنیا میں کمپیوٹر اور فیس بک اور چیٹنگ اور ای میل، اس کے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتے. تو کوشش یہی کرنا ہے کہ جتنا زیادہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. فی الحال جو صورتحال ہے اس میں تو یہ جائز نہیں. اچھا سوائے ضرورت کے. اچھا اب آئیے اصل سوال فشار قبر. موت جو ہے نا، موت ایک پروسیس ہے جو آدمی کو اس دنیا سے نیکسٹ دنیا میں لے جاتی ہے اور یہ کئی فیزز میں گزرتا ہے. اب ایک آدمی جو زندگی میں کبھی اس نے ایئر ٹریول نہ کیا، ہم اس کو بتاتے ہیں کئی فیزز ہیں. پہلے تمہیں اپنی سیٹ بک کرنا ہے، پھر 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے آن لائن چیک ان کر لینا، پھر 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا، پھر سامان اتنا لے کے جانا اوور ویٹ نہ ہو، پھر اناؤنسمنٹ ڈھونڈتے رہنا، بورڈنگ کارڈ لے جانا، جب اناؤنس ہو فلائٹ کا تو فلائٹ میں جانا. جو آپ کو مذاق لگ رہا ہے لیکن جو پہلی مرتبہ زندگی میں ٹریول کرتا. موت میں نمبر 1 پہلا اسٹیج ہے کہ ملک الموت آ کے روح نکالتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو جب پہلی رات ہوتی ہے اس کی قبر، اس میں اس کے اوپر فشار قبر آتا ہے اور پھر منکر و نکیر آ کے اس سے سوال کرتے ہیں. پھر تیسرا اسٹیج یہ کہ اگر مرنے والا اچھا ہے تو اس کو وادی السلام میں لے جاتے ہیں اور برا ہے تو وادی برہوت میں لے جاتے ہیں. وادی السلام جنت نہیں ہے، جسٹ لائک جنت ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ نیک لوگوں کو فرام ڈیتھ ٹل قیامت رکھا جائے گا. وادی برہوت از ناٹ جہنم بٹ جسٹ لائک جہنم ایک پلیس. اس کے بعد پھر قیامت کا دن آتا ہے جب قبر سے نکلتے ہیں. پھر حساب کتاب ہے، یعنی قیامت کے دن پوری زندگی کا اس کو حساب دینا. پھر پل صراط ہے، پھر جنت. اس میں سے سیکنڈ اسٹیج ہے روح نکلنا. فرسٹ سیکنڈ فیز وہ ہے فشار قبر. فشار قبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا تو اس کو اس کی باڈی کو ایک ایسا پریشر اللہ دیتا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی 2 دیواروں کو اگر ملایا جائے اور اس میں آدمی جو ہے وہ بیچ میں دبے. فشار مینس پریشر. تو قبر کا پریشر. اچھا اب یہ جو ہے اس سے مطلب قبر کی دیوار ضروری نہیں. ہمارے پاس حدیث ہے، خالی علماء کا فتویٰ نہیں، حدیث کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جیسے جسٹ لائک آپ تو امریکہ میں نا جیزس کرائسٹ، پہلے زمانے میں تھا کہ آدمی کو ہینگ کیا 1 ہفتہ وہ ہوا میں لٹک رہا. تو یہ ہفتہ تو میں نے کم کہا، حضرت عیسیٰ سے 4 دن تھے. 1 سال لوگوں نے کہا مولا وہ آدمی مر گیا، وہ تو ہوا میں لٹک رہا. امام نے کہا اس کو ہوا فشار دے گی. اب سننے والے نے سنا، ہنس دیا، یہ ہوا کا کیا پریشر. امام نے کہا ہوا کا پریشر زمین کے پریشر سے زیادہ ہوتا ہے، ہوا اس کو اپنے درمیان لے کے دبائی. ایک آدمی نے کہا مولا میرا چچا گیا تھا سمندر میں ڈوب گیا، اس کا جہاز جو تھا جیسے ٹائٹینک کا واقعہ ہوا، اس کا جہاز ڈوب گیا، وہ تو سمندر میں مر گیا، اس کو تو قبر ملی ہی نہیں. امام نے کہا پانی کا پریشر. اس نے کہا پانی کا کیا پریشر ہوتا ہے. امام نے کہا تمہیں نہیں پتا، زمین سے زیادہ پانی کا پریشر. یہ سب 1400 سال پہلے کی حدیث ہے. ایک آدمی نے کہا مولا میرا دادا فلاں جگہ ٹریولنگ میں گیا تھا، شیر نے اس کو کھا لیا. اب نہ قبر نہ ہوا نہ پانی. امام نے کہا شیر کا اسٹمک اس کو پریشر دے گا. تو فشار قبر کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا جب جیسے ہی مرتا اس کے بعد وہ جہاں پر بھی ہو، اگر زمین کے اندر ہے تو زمین، ہوا میں ہے تو یہ ایئر پریشر، پانی میں ہے تو پانی کا پریشر، یہ اس کو پریشر ڈالتی ہے، اس کو دباتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا فشار قبر کا عذاب. اب پوچھا گیا امام سے کہ کتنا پریشر ڈالا جاتا، تو اس کا جواب امام نے دیا جیسے اس کے اعمال. کہا کہ کچھ لوگوں کے بڑے بڑے گناہ ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشر ہوگا، کچھ لوگ بہت نیک ہیں تو ان کو اتنا پریشر ہوگا جیسے تم سڑک پہ جا رہے پیچھے سے کوئی آدمی ذرا تیزی سے آیا، ہلکا سا پش کیا تمہاری باڈی کو اور آگے بڑھ گیا، سوری سوری کرتا ہوں. کہ کچھ لوگوں کو اتنا ہلکا پریشر ہوگا جسے کسی نے ذرا سا ان کے ہاتھ کو ہلا دیا. تو فشار قبر یعنی قبر کا پریشر ہر ایک کو ہے، لیکن سب کے لیے پریشر برابر نہیں.
کسی کو بہت زیادہ ہے جیسے سعد ابن معاذ کا واقعہ آپ نے سنا، کسی کو اوپر اتنا پریشر ہوگا جیسے کسی نے ہلکا سا ہمارا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھ گیا. لیکن بہرحال اس اسٹیج سے ہر ایک کو گزرنا ہے ایکسپٹ شہید اور علماء اور وہ لوگ کہ جو نجف یا کربلا میں دفن ہیں. یہ تین کیٹیگریز اتنا ان کو ہلکا سا پریشر بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ڈیلس میں دفن ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سخت پریشر ہو سکتا ہے اتنا سا ہو، بلکہ ایک اور عجیب حدیث ہے لیکن اب میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں ورنہ ایک ڈسکشن ہوگا. امام نے کہا بعض تو ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ فشار ایز اے پنشمنٹ نہیں دے گا بلکہ اللہ ان کو فشار دے گا تھوڑا ریلیکسیشن کے لیے. اور اس کی مثال جیسے مساج، آج کل تو بہت مساج کا رواج، گھر کے 90% اس لیے حرام ہے کہ اس میں نے زیادہ تر لیڈیز کو ہی دیکھا ہے کہ وہ مساج کرتی رہتی، اور تو کہیں میں نے نہیں دیکھا. ایئرپورٹ پہ کئی جگہ مساج کا انتظام، $10 دیجئے، $20 دیجئے، کہیں ٹانگ دبائیں گے، کہیں گلا دبائیں گے، کہیں پورا جسم دبائیں گے. اب یہ جو ہے یہ بھی ایک پریشر، لیکن یہ مزے والا پریشر، یہ وہ تکلیف والا نہیں. اس کے بعد آدمی بہت ہلکا پھلکا ہوتا. يا صاحب السماء